افسانہ لاجونتی کا تنقیدی جائزہ۔ راجندر سنگھ بیدی۔ لاجونتی کا شمار بیدی کے اہم ترین افسانوں میں ہوتا ہے۔ اپنے موضوع کی انفرادیت اور اسلوبی بیان کی طلاقت کی بنا پر یہ افسانہ اردو افسانوں میں شاہکار کا درجہ رکھتا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد مغویہ عورتوں کی بازیافت کا مسئلہ کہانی کا موضوع ہے۔ یہ عورتیں ہندوستان کی تقسیم کے دوران رونما ہونے والے ہولناک اور انسانیت سوز فسادات کے دوران اغوا کر لی گئی تھی۔ ان فسادات کی آگ جب قدرے ٹھنڈی ہوئی تو مس مردلا سارابھائی کی سرکردگی میں ان مغویہ عورتوں کی بازیابی کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا۔ ہزاروں عورتیں سرحد کے دونوں طرف اپنے اپنے گھر لائی گئیں، لیکن مغویہ عورتوں میں ایسی بھی تھیں جن کے شوہروں، جن کے ماں باپ، بہن اور بھائیوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ بیدی نے اسی سماجی مسئلے کو افسانے کا موضوع بنایا ہے۔ وہ کم سے کم الفاظ اور بلیغ اشاروں کے ذریعے اس مسئلے کی المناکی سے قاری کو متعارف کراتے ہیں۔ یہ المیہ آگے اور شدید ہوتا ہے۔ اس صورتحال کے لیے صرف گھر والے ہی ذمہ دار نہیں ہیں۔ مذہب اور اخلاق کے ٹھیکیداروں نے مسئلے کو اور بھی سنگین بنا رکھا ہے۔ رکھی ہوئی عورت کو گھر میں جگہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ہمارے سامنے سیتا کی مثال بھی موجود ہے۔ نارائن بابا اخلاقیات و مذہب کی منمانی تعویل سے کام لیتا ہے۔ تم شاستروں کی مان مریادہ کو نہیں سمجھتے۔ سندر لال۔ لاجونتی ایک اغوا شدہ خوبصورت عورت کی کہانی ہے۔ لاجونتی کا شوہر سندر لال روایتی شوہروں کی طرح اس پر زیادتیاں کرتا ہے، لیکن لاجونتی کے اغوا کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کس قدر غلط تھا۔ اب وہ مغویہ عورتوں کو دوبارہ گھر میں بسانے کی تحریک کا روح رواں بن جاتا ہے۔ پھر جب اغوا شدہ خواتین کی ادلا بدلی ہوتی ہے تو لاجونتی اپنے شوہر سندر لال کے پاس دوبارہ واپس آ جاتی ہے۔ سندر لال کے اندر کا روایتی مرد لاجونتی کو دوبارہ بیوی کے طور پر قبول نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ پاکستان میں ایک مسلمان کے ساتھ رہ کر آئی ہے۔ وہ لاجونتی کو دیوی کہہ کر پکارتا ہے۔ سندر لال کا یہ رویہ لاجونتی کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وہ بیوی بن کر رہنا چاہتی ہے، دیوی بن کر نہیں۔ لیکن اب وہ بس کر بھی اجڑ گئی تھی۔ عالم سرور کے بقول بیدی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ روح کا ملاپ کافی نہیں، جسم کا ملاپ بھی ضروری ہے، اور جسم کا ملاپ صرف جسمانی سطح پر نہیں ہوتا، روحانی سطح پر بھی ہوتا ہے۔ بیدی کے اس افسانے میں انسانی نفسیات کا گہرا اور سچا شعور سامنے آتا ہے۔ سندر لال اور لاجونتی دونوں کے جذباتی رویوں کے پس پشت کار فرما سماجی و تہذیبی عوامل کو بیدی نے فنکارانہ مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ لاجونتی میں لاجو، سندر لال، نارائن بابا، یہ سبھی کردار تہذیبی و ثقافتی بنیادوں پر ہی استوار ہوئے ہیں۔ لاجونتی عورت کی بے بسی اور بے چارگی کی بہترین مثال ہے۔ لاجونتی میں ایک المیہ کے بعد دوسرا المیہ قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ بیدی نے اس میں حسب معمول دیومالائی حوالوں سے بھی کام لیا ہے، جیسے رامائن کی کتھا، سیتا کا اغوا اور دھوبی کی حکایت نے اسے وسعت، تہداری اور معنویت عطا کی ہے۔ لاجونتی کا سب سے متاثر کن اس کا دھیما لب و لہجہ ہے۔ بحیثیت مجموعی بیدی کا یہ افسانہ ایک اعلیٰ پایے کا افسانہ ہے، جسے بٹوارے کے فسادات پر لکھے گئے بیشتر افسانوں پر فوقیت حاصل ہے۔